بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے قوی امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ یہ مضمون اور اس ولاگ میں لیے گئے تمام مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصانیف سے لیے جاتے ہیں، اور آج کا ولاگ بھی ان کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے عوام حضور، یہ سب آپ کا اپنا کیا دھرا ہے۔ جب اقوام زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان کے انحطاط کی یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اصل اہداف چھوڑ کر فروعی اور بے مقصد باتوں پر توجہ مبذول کر کے اپنے آپ کو خرچ کر دیتی ہیں۔ ہر آدمی کو اپنا کام تو آتا نہیں، لیکن دوسروں کے کاموں کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ کچھ یہی حال ہمارے ناظموں کا ہے، جن کو بنیادی کام اور ذمہ داری گلی محلوں کے گٹر اور نالیوں کے صفائی کی دیکھ بھال ہوتا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ سب نے اپنا کام چھوڑ کر وردی کھیلنا شروع کر دیا ہے، یا پھر ایک دوسرے کے خلاف عدم اعتماد کروا کر جمہوریت کی جڑیں مضبوط کر رہے ہیں۔ یوں وہ قومی امور اور بین الاقوامی امور کے تو ماہر ہو گئے ہیں، صفائی ستھرائی کا کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یوں ان کی لاپرواہی سے لوگوں نے فٹ پاتھوں پر قبضے کر لیے ہیں، اور بیچارے عوام تیز ٹریفک کے باوجود سڑکوں پر چلنے پر مجبور ہیں۔ سڑک پر بیچی جانے والی اشیاء کھانے کے قابل نہیں رہتی، گٹر ابل رہے ہیں کیونکہ ان پر ناجائز پلازے تعمیر ہو چکے ہیں۔ رات کو سڑکوں پر اندھیرے کا راج ہے۔ بس، ٹرک، ٹرالیاں، رکشے اور ویگنیں آزادانہ بلا ٹکٹ آپ کو میوزک سناتے ہیں، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے نمائندوں کو ان کاموں پر توجہ دینے کا وقت نہیں، کیونکہ آج کل سب نے ٹیلرنگ ہاؤسز کھول لیے ہیں اور وردیاں سی رہے ہیں، کیونکہ اسی کی بڑی مانگ ہے۔ لہٰذا وہ ایک طرح سے ملکی خدمت میں مصروف ہیں اور کروڑوں روپے کا زر مبادلہ بچا رہے ہیں۔ کیا ہمارے میئر صاحب نیو یارک کے سابقہ میئر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جس نے 9/11 کے حادثہ کے بعد دنیا میں خدمت خلق کی ایک انوکھی مثال قائم کی تھی؟ ہمارے یہ مقامی نمائندے یعنی ناظم بے حس ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کئی سال جوڑ توڑ کر کے میئر رہ کر اترتے ہیں تو ان کو عوام تو درکنار ایک فٹ پاتھ کا کانسٹیبل بھی نہیں پہچانتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام بھی آہستہ آہستہ مایوسی اور بے حسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو آخر کون منتخب کرتا ہے؟ کیوں عوام ان ظالم لوگوں کو کرسی دیتے ہیں؟ اصل میں لوگ اپنے دشمن آپ ہیں، کیونکہ وہ اپنے جیسے پرجوش خدمت خلق کے جذبے سے لبریز نئی امنگوں اور نئے خیالات رکھنے والے شخص کو، جو کہ مالی طور پر مضبوط نہیں، ووٹ نہیں دیتے، کیونکہ وہ ان میں سے ہوتا ہے۔ اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ میراسیوں کے محلے میں ایک گانے بجانے والے کو گوشت بھوننے کی خوشبو آئی، تو اس نے اپنے بیٹے کو خوشبو کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ بیٹے نے آ کر بتایا کہ فلاں آدمی کے گھر پر گوشت بھونا جا رہا ہے، جو بادشاہ نے ان کے گانا گانے سے خوش ہو کر 1 کلو روزانہ دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ گویا تو جیسے کوئلوں پر بیٹھ گیا، اور خوب کس بل نکال کر اس نے بھی دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا، تو بادشاہ نے اسے بھی 1 کلو گوشت روز دینے کا اعلان کیا، جس پر گانے والے نے ہاتھ باندھ کر التجا کی کہ حضور آپ مجھے گوشت مت دیں، صرف میرے ہمسائے کا گوشت کا کوٹا ختم کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ عوام اپنی حفاظت خود اختیاری کے تحت اپنے روشن دماغ سے کام لیں، اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں چلائیں، ہلائیں، اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ گندگی باہر نہیں پھینکیں گے، اپنے گھروں اور محلوں کو خود صاف کریں گے۔
اور صاف رکھیں گے، اور گندگی پھیلانے والوں اور معاشرے کو برباد کرنے والے دیگر لوگوں کو نہ صرف روکیں گے بلکہ جعلی، بناوٹی اور حقیقت سے دور زندگی کو چھوڑ کر معاشرے کی برائیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ اب دیکھیے، سڑک پر دودھ، دہی یا مٹھائی یا گوشت یا پھل کی دکان ہے، اور سامنے سڑک پر جوہڑ ہے جو کئی دن قریب سے گزرنے والی بسوں، ٹرکوں اور کاروں کی وجہ سے چھینٹوں کی صورت میں گزرنے والے راہگیروں پر پڑتا ہے، اور درج بالا اشیاء خورد و نوش پر بھی پڑتا ہے، مگر مجال ہے کہ دکاندار ٹس سے مس ہو جائیں اور نیچے اتر کر وائپر سے یا جھاڑو سے وہ پانی دور نہیں تو کم از کم سڑک پر ہی پھیلا دیں۔ دکانوں کے سامنے مٹی، گوبر، ردی کاغذ، پلاسٹک کے لفافے پھیلے ہوئے ہیں، مجال ہے ان کو کوئی خود صاف کرے، اور اگر 1000 میں سے ایک کرتا بھی ہے تو ڈھیر یہیں سڑک پر بنا دیتا ہے، استغفر اللہ، جس سے وہ پھر بکھر جاتا ہے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ نہ گندگی خود پھینکیں گے، نہ بلکہ دوسروں کو بھی ٹوکیں گے۔ انقلاب روس کے بعد لینن کی سالگرہ کے موقع پر چمچوں نے اسے دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لینن کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے کہا، او بلڈی فولز، میری سالگرہ منانی ہے تو اپنے آپ کی صفائی کرو، اپنے گھروں، بازاروں اور شہروں کی صفائی کرو۔ بس اس وقت سے صفائی کی یہ ریت وہاں چل نکلی ہے، اور شہروں میں اتنے سایہ دار درخت ہیں کہ جنگل کا سماں، اور سڑکیں اتنی صاف کہ زمین پر روٹی رکھ کر کھائی جا سکتی ہے۔ لوگوں کی ایسی تربیت کی گئی ہے کہ سر عام گندگی اول تو کوئی پھینکتا نہیں یا پھیلاتا نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ اس سے ایسے پڑ جاتے ہیں جیسے اس نے کوئی قتل کر دیا ہو۔ کاش نئے وزیر اعظم اپنے اعزاز میں ہزاروں گز کپڑے کے خیر مقدمی بینر لگانے والوں کو یہ حکم دیں کہ یہ کپڑا غریبوں کے تن ڈھانکنے کے لیے انہیں دے دو۔ میرا خیر مقدم کرنا ہے تو اپنے فرائض کو پہچانو، اور جس کام کے لیے لوگوں نے تمہیں ووٹ دیے ہیں وہ کرو، اور وطن کو صاف بناؤ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے عوام یوم پاکستان، عیدین، رمضان، شب برات، معراج شریف اور دوسرے ایسے تہواروں کو صفائی کے طور پر بھی منائیں تو کم از کم نصف ایمان تو مضبوط ہو جائے؟ ہم پھر کہیں گے کہ پاکستانی عوام کو اپنے ان مسائل کے حل کے لیے اب بے حسی، سستی، کاہلی اور پہلو تہی سے نکلنا ہوگا، کیونکہ یہ قصور کسی کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ یہ ملک ان کا نہیں جن کے پاس اس کا ٹھیکہ ہے، بلکہ ہم سب کا ہے، کیونکہ ہمارا دنیا میں کہیں اور ٹھکانہ نہیں۔ یہ ہماری مسجد ہے، اسے پاک اور صاف رکھیے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا عوام حضور، یہ سب آپ کا اپنا کیا دھرا ہے، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا ہے، اور یہ مضمون ایک کالم کی شکل میں روزنامہ نوائے وقت میں کہ 25 اکتوبر 2004 کو شائع ہو چکا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ان سے گزارش ہے کہ ویسے معلوماتی دلچسپ پروگرام اور ولاگز حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والے یہ ایسے قسم کے ایسے اچھے ولاگز میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی پر ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں، اور ضروری سمجھیں، مناسب سمجھیں تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ایسی معلومات ان تک بھی پہنچائی جا سکیں۔
ناظرین محترم، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کی صفائی، اس کو صاف ستھرا رکھنا اور شر سے بچانا ہمارا ہی کام ہے، ہمارا ہی فرض ہے۔ تو آئیے ہم مل کر اب اپنے ملک کو سنواریں، اب اپنے ملک کی صفائی کا خیال رکھیں اور اسے ایک اچھا ملک بنانے میں اپنا اچھا ملک بنانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین محترم اور عزیز و اقارب، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں تو بہت احسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔